ناظرین، آج ہم طب نبوی کے مطابق بواسیر کے علاج سے متعلق جانیں گے۔ بواسیر ان چند بیماریوں میں سے ہے جن کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست عطا فرمایا اور اس سے بچاؤ کے متعدد طریقے بھی بتلائے۔ غذا کے نظام اوقات کا تعین فرما کر انہوں نے قبض کا بندوبست فرما دی۔ ناظرین، بواسیر کی بنیادی وجہ قبض ہی ہوتی ہے۔ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلد کیا جائے، رات کا کھانا جلد اور ضرور کھایا جائے، کھانے کے بعد پیدل سیر کی جائے اور دن میں متعدد مرتبہ پیدل چلنے کی صورت پیدا کی جائے۔ خوراک میں سبزیوں کی شمولیت اور روٹی میں چھان کو شامل کرنے کو اہمیت دی جائے۔ یہ تمام امور ہیں جن پر عمل کرنے والے کو بواسیر نہ ہوگی۔ اگر ہو جائے تو پھر قبض کے بندوبست میں ایک ایسی دوا مرحمت فرمائی کہ وہ آج بھی جدید ترین سمجھی جاتی ہے۔ ایڈنبرا میں بواسیر کے علاج میں تحقیق کرنے والوں کے مشاہدات کے مطابق ایسے مریضوں کے لیے بہترین جلاب سنا مکی ہے، کیونکہ یہ آنتوں میں خراش پیدا نہیں کرتا، اس سے اسہال نہیں ہوتے، اسے کسی اندیشے کے بغیر کافی عرصہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے رد عمل میں قبض نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال تحفہ آیا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس میں سے کھاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی پھل جنت میں سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی ہے۔ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کو کھاؤ کہ یہ بواسیر کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے اور نقرس میں فائدہ دیتی ہے۔ اسی روایت کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ انجیر میں گلوکوز والی مٹھاس کی مقدار 6.2% ہوتی ہے، لیکن اگر یہ درخت پر پک چکی ہو تو مٹھاس کی مقدار 3.8% تک رہ جاتی ہے۔ اس میں نشاستہ گلوکوز، لحمیات اور چکنائیوں کے ہضم کرنے والے انزائمز بھی معقول مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیر کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے ان کو اس کے کھانے سے آرام آ جاتا ہے اور پیٹ سے ہوا بھی نکل جاتی ہے۔ انجیر بنیادی طور پر قبض کشا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا دودھ ہوتا ہے جو ملین اثرات رکھتا ہے۔ انجیر میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے دانے معدے کے تیزابوں میں جا کر پھول جاتے ہیں اور اس طرح آنتوں میں بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے قبض کشائی کا باعث بنتے ہیں۔ حکیم جالینوس کہتا ہے کہ انجیر اور کلونجی کو نہار منہ کھانے والا زہروں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر بھوک لگانے والی ہے، سکون آور، دافع سوزش، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والی اور مہرج بلغم ہے۔ کچھ مدت کھائی جائے تو پتا اور گردوں سے پتھریاں گلا کر نکال دیتی ہے۔ محمد احمد ذہنی اسے پیاس کو مٹانے والا اور آنتوں کو نرم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج میں اکثر اوقات غذائی عناصر کو استعمال فرمایا ہے۔ جب وہ کسی غذا کو دوا کے طور پر دیتے ہیں تو اسے نہار منہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں اور اس طرح وہ پوری مقدار میں جذب ہو کر آنتوں اور جسم کے اندر اپنے افادیت کا پورے اطمینان سے مظاہرہ کر سکتی ہے۔ نہار منہ 5 سے 6 دانے انجیر کھانے سے پیٹ کے جملہ خرابیوں کی اصلاح کے ساتھ خون کی نالیوں اور دوسرے غیر ارادی عضلات سے بوجھ کو ختم کرتی ہیں۔ ہم نے اسے پتے اور گردے کی پتھریوں کو نکالنے کے ساتھ ذیابیطس کے مریضوں میں خون کی نالیوں کی بندش جیسے کہ بیورگرز ڈیزیز میں از حد مفید پایا ہے۔ جب کسی مریض کا کھانا وقت پر ہضم ہوگا اس کی خون کی نالیوں سے غلاظت نکل جائے گی اور جگر کی اصلاح ہونے کے ساتھ قبض نہ رہے گی تو بواسیر کو ختم ہو جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ انجیر بواسیر کے تمام اسباب کو ختم کر دیتی ہے۔ انجیر کھانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے نہار منہ کھایا جائے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ حضرت عقبہ کے بھائی عقبہ بن عامر بھی ابن الحسنی اور ابو النعیم کی اسی مضمون کی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں بواسیر کی جگہ الباسور مقبول ہے۔ باسور کا پھوڑا مقعد میں شگاف ڈال کر وہاں پر ہمیشہ رستا رہتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے اس پھوڑے کا
کبھی بھی دواؤں سے علاج نہیں کیا۔ اس کا علاج آپریشن ہے اور وہ اذیت ناک ہونے کے علاوہ نامکمل ہے، کیونکہ اکثر مریضوں کو دوبارہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ہم نے بواسیر کے رسنے والے مسوں، باسور اور مقعد کی سوزش کے زخموں کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ سے سند لے کر یہ مرکب تیار کیا، جس میں برگ مہندی 50 گرام، روغن زیتون 250 گرام، ان کو اچھی طرح ملا کر 5 منٹ ابالنے کے بعد چھانے بغیر کھلے منہ کے کسی ڈبے میں رکھ لیا گیا۔ رات سونے سے پہلے مریض اسے اپنے مسوں پر اور روئی سے تھوڑا اندر کی طرف لگا لیتا ہے۔ اس طرح صبح اٹھ کر یہ تیل لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل رہا کہ ہر مریض کو 7 دن سے کم عرصے میں تمام شکایات جاتی رہیں۔ اضافی طور پر سوتے وقت بڑا چمچہ خالص تیل پلایا بھی جاتا رہا۔ قرآن مجید نے اس بغول والے اثر کے حامل ریحان کی تعریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ناپسند فرما کر چھان کو اس میں دوبارہ شامل کروایا۔ اب ایک امریکی فرم نے آٹے کے چھان اور اس بغول کو ملا کر فائبر ایڈ کے نام سے ایک مرکب تیار کیا ہے، جو پرانی قبض کا علاج کرتے ہوئے بواسیر کے لیے تریاک ہے۔ مریض اگر دن کے وقت انجیر کھائے، سوتے وقت تیل پی لے اور مسوں پر کوئی مقامی علامات ہوں تو وہاں تیل لگائے۔ اس کے بعد بواسیر کی تکلیف باقی نہیں رہ سکتی۔ جہاں تک اس کے بطور مرض کا تعلق ہے، انجیر کافی مدت تک کھانا ضروری ہے۔ قبض کے علاوہ باقاعدہ علاج کے ساتھ ساتھ جگر کی اصلاح کے ساتھ ادویہ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل وائز ایگزہیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس موضوع کے اوپر بنائیں۔ شکریہ۔